अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरॉम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस क्या है, कोरोना की वजह से क्या मसाइल दरपेश हैं, टैक्स पेयर क्या चाहते हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड अपने टैक्स पेयर के लिए क्या सहूलियात फराहम कर रहा है जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पूरी करनी चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। आप मेंबर हैं पॉलिसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब, आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, टैक्स माहिर अमूर हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जिस तरह 2 माह में कोरोना की सूरत में 2 माह में 17.5 अरब रुपये इकट्ठे करके एक रिकॉर्ड काम किया है, 39% यानी कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, किस तरह बेहतरी आई? क्या बिजनेस लोगों के चल गए हैं या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस है वो खुद ब खुद बेहतर हो रही है? इसमें सर पहली बार पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से कि हम जो हैं वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। और वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नीड ऑफ द आवर है। वो 3 pronged स्ट्रेटजी जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपनाई। सबसे पहले तो उसमें ये किया गया कि हमने कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए और बिज़नेस की कंडीशन को देखते हुए और मुल्क की हालात को देखते हुए 20 सर्विसेज के रेट्स जो हैं वो बिल्कुल सिंगल डिजिट तक ले आए, जिसमें हमारे होटल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर है, जी, कैटरिंग सर्विसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट थे। तो ये तो हमने किया इसलिए कि ये रिलीफ देना बहुत ज़रूरी था। हम समझते थे कि कोरोना में रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने स्टेप लिया वो ये था कि हमने फोकस किया कि हम अपने टैक्स की इन्फोर्समेंट के ऊपर अमल करेंगे। और इन्फोर्समेंट में जो मेजर हमने सेक्टर रखा वो रखा टैक्स ब्रॉडनिंग। ठीक है। और इसके लिए जो है वो फिर हमने ब्रॉडनिंग के अंदर वर्टिकल ब्रॉडनिंग के ऊपर फोकस किया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टैक्स पेयर के बजाय इंक्रीजिंग द टैक्स पेयर विद ग्रेटर रेवेन्यू पोटेंशियल। तो इनको हमने फोकस किया। हमने कुछ डिपार्टमेंट से लिंकेजेस डाटा डेवलप किए और फिर उन लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन करने का जो है ना प्रोसेस स्टार्ट किया। ये तो बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी रही और इससे हमें वो नंबर तो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन रेवेन्यू के ऊपर चूँकि हमने फोकस किया हुआ था, वर्टिकल ब्रॉडनिंग के कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे, तो ये एक मेजर स्टेप हमने इसमें लिया। फिर हमने ये भी महसूस किया कि बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो रेगुलर रिटर्न फाइलिंग नहीं करते। तो टैक्स पेड विद द रिटर्न वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सेल्स टैक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसमें फिर हमने एक कंसर्टेड एफर्ट की जिसके अंदर जो है वो हमारे तमाम ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत की और अब हम अल्लाह का शुक्र है कि 39% ग्रोथ है हमारी लास्ट मंथ अगस्त में, जी अगस्त की, एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, इससे ही एक बात हमने अपने तौर पे एक पायलटेड प्रूफ भी कर दी कि अगर सिर्फ हम ब्रॉडनिंग की तरफ तवज्जो दें जो कि वर्टिकल ब्रॉडनिंग है, और दूसरा हम जो है वो रिटर्न की प्रॉपर फाइलिंग और डेट्स के ऊपर टैक्स की पेमेंट को इंश्योर करें, तो रेवेन्यू का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर हम जो हैं वो अपनी सर्विसेज के रेट्स कम कर दें। तीसरी जो स्ट्रेटजी जो हमारे चेयरपर्सन की हदायत के ऊपर हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं वो ये हमने किया कि सर हमने टैक्स पेयर फैसिलिटेशन को फोकस किया। और इसके लिए जो है वो फिर हमने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है। एक स्पेशल हमने एक छोटा यूनिट बना दिया है जो कि टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन के लिए हर वक्त अवेलेबल है। ये चीज़ पहले भी थी लेकिन इसको हमने रीएक्टिवेट कर दिया और फैसिलिटेशन ही के लिए हमने फोकस किया। फैसिलिटेशन भी टारगेटेड रखी, उसमें फोकस हमने किया विद होल्डिंग सेक्टर को अपने, क्योंकि हम ये समझते हैं कि चूँकि ये लॉ है और लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है, अवेयरनेस होती है, तो हमने कोई 250 के करीब सरकारी इदारे वो सिलेक्ट किए हैं और उनकी हर रोज़ कोई 1 से 1.5 घंटे का हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। 20 से 25 सरकारी इदारे जो हैं वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ हम उन्हें अपने विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स
ود ہولڈنگ ٹیکس کی پروویژنس سے آگاہ کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ود ہولڈنگ ایجنٹس کو ود ہولڈنگ کی پروویژنس کی اویئرنیس کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہمارے چیئرپرسن صاحب ہیں ان کی ہدایات یہ ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیوس جاری رہے گا، اینڈ آفٹر دس 250 ڈپارٹمنٹس اور اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کے میجر ود ہولڈنگ ایجنٹس، ان کو بتانے کے بعد یہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. اب اس میں ساری کی سارا فوکس جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن کے اوپر ہے. ڈاکٹر صاحب، جو حاضر آپ ہوتے ہیں فنانس ایکٹ 2020 میں جو 20 سروسز پہ آپ کے 16% سے شرح کم کر کے 5% کی گئی ہے، اس میں رجسٹریشن کا کیا صورتحال ہے؟ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں رجسٹریشن کے لیے؟ زیادہ تر جی وہ سیکٹر وہ تھے جو کہ بہت زیادہ افیکٹ تھے کرونا سے، تو اس میں سلائٹ پروگریس تو شروع ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروگریس جو ہے وہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں بہت زیادہ آئے گی، کیونکہ ایک یونیورسل سا پرنسپل ہے کہ اگر ہم ریٹس کو لوور ڈاؤن کر دیں جی تو نمبر آف ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ ان بڑھ کی سکتے ہیں. تعداد بڑھتی ہے. یہ جی مطلب ایک ریشنل سی اپروچ یہی ہے. تو یہ 20 ہم نے کرونا کے لیے کیے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے اور ہمارا ادارہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارے نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھ جائیں گے اور ان کی کمپلائنس بڑھ جائے گی. جی. تو یہ جو ہے وہ افیکٹ اگلے 2 سے 3 مہینے میں آنا شروع ہو جائے ڈاکٹر صاحب، گا. آپ کا کتنا اس ٹارگٹ اس سال کا کتنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس جو آپ کی پالیسی ہے اسے وہ پورا کر پائیں گے؟ سر، ہمارا ٹارگیٹ لاسٹ ایئر ہم نے 105 ارب کا ٹارگیٹ تھا. 155 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، 105 جس میں تو پورا ہم نے ہوا. اس میں 108 کے قریب کرا اور ٹارگیٹ سے جی. وہ بیونڈ گئے. اس بار ہمارا 125 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے. تو یہ جو 39% کی گروتھ ہے نا سر 2 مہینوں کے اندر، اس میں 39 ہے اور پھر 34 ہے، اور یہ جو ہم نے پالیسیز لی ہیں ان کا اسپل اوور افیکٹ آنا ہے. تو یہ ہم اپنے نہ صرف ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے لیکن اوور اینڈ ابو دیٹ ٹارگیٹ بھی ٹارگٹ سے زیادہ پورا کریں گے. حسن علی قادری صاحب، پی آر اے کی ہمیشہ آئینی جو تشکیل کا اس کو ہمیشہ چیلنج کیا گیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک کل فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اس میں اپیل کے فیصلے تک ریکوری کو روک دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئینی تشکیل کو کیوں چیلنج کیا جاتا ہے اور کیا مسائل ہیں؟ اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جی. ہوگی کہ جو سروسز ہیں وہ بیسیکلی پروونشل ڈومین میں فال کرتے ہیں، اور یہ اب اس کے ٹریٹمنٹس بھی بہت ساری آ گئی ہیں، اینڈ اٹ از کلیریفائڈ کہ جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمس تھیں وہ ختم ہو چکے ہیں میری رائے. اور دوسری بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ پروونشل ڈومین کا تعلق ہے اور جو ادارہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو لے کے چلنے دینا چاہیے. اور اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کنسرن رہ گیا ہے. ہاں، جہاں تک اپیل کا معاملہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے کہ اپیل کو روکا جا سکتا ہے جو بھی اس کی لیگل ریپریکیشنز ہیں، لیکن جو اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت ہے جی. پی آر اے کی، وہ انٹیکٹ ہے، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور رائے کوئی بات ہے. عمر ظہیر میر صاحب، سندھ ریونیو بورڈ کو ہم جب دیکھتے ہیں وہاں کی لوگوں کی سہولیات ہیں وہ جتنا افیکٹلی وہ کام کر رہا ہے، پی آر اے کو اس کے برابر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو افضل صاحب آپ کو بہت مبارکباد، آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ یہ پروگرام کا ارینج کیا ہے، اور ہمارے تمام جو مہمانان موجود ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے سوال کا ایک جواب تو ہمارے محترم ممبر صاحب نے خود اپنی گفتگو میں دی ہے. آپ کو یاد ہوگا 3 سال سے ہم پروگراموں میں کہتے تھے والیوم اوور مارجن، ٹیکس کے ریٹ کم کریں، بیس بڑھیں. تو آج میرا دل باغ باغ ہو گیا ان کے لب مبارک سے وہی بات سن کے. جی. تو راستہ یہی ہے. دیکھیں سندھ اس لحاظ سے آگے ہے کہ ہمیں پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد جب ڈیولیوشن ہوئی، سندھ واز دا فرسٹ پروونس جس نے آگے بڑھ کے سندھ ریونیو بورڈ بنایا، لا بنایا. لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ، پی آر اے کے لیے انیشلی اسی قانون کو کاپی کیا گیا تھا اور کچھ چینجز اس کے اندر کیے گئے. اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ اگر ہم خود سے اس طرح سوچ کے آگے بڑھیں، جیسے کہ ہمارے محترم دوست نے بھی یا فرمایا، بہت اچھا انیشیٹو ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم شاید سندھ سے بھی آگے، ہم سے مراد ہے پی آر کیونکہ اے. آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا صوبہ ہے، بالکل جی، اور ٹیکس خلاص زیادہ موجود ہے پنجاب جی، میں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اکثر ایف پی آر کے ساتھ جب انٹریکشنز ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں، ابھی اے سی سی اے کے پلیٹ فارم سے میں چیئرمین الیکٹ ہوا، ہمارے ایک پروگرام میں بھی جناب کے ادارے کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں ہمیشہ پی آر اے کی تعریف کرتا ہوں. لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا ہے کہ اوور دی پاسٹ فیو منتھس اور لاسٹ ایئر اور 2 آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہم غالباً دوسرے اداروں میں پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے
وہ کچھ یہاں بھی سیپ ان ہونا شروع ہو گئی ہیں آڈٹ کے نوٹسز کے جی آپ پہنچ گئے بات پہ انفورسمنٹ کے نام پہ، آڈٹ کے نام پہ. ایک چیز سمجھ لیں، پوری دنیا میں کمپلائنس کا ایشو دو طریقے سے ریزالو ہو سکتا ہے. خوف آپ کو تب کام کرتا ہے جب معاشرہ بہت پڑھا لکھا اور آپ کی انفورسمنٹ کیپیسٹی ہو، اتنے لوگ، اتنی مشینری، اتنی ٹیکنالوجی آپ کی ڈسپوزل پہ ہے، ہماری ڈسپوزل پہ نہیں ہے. سو اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. الٹا ہیرسمنٹ پھیلے گی. میں نام لے لیتا ہوں، ایف بی آر کے کیس میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں. دوسرا رستہ وہ ہے جو سر نے خود فرما دیے. وہ رستہ کیا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ سے ایک لوور لیول پہ لے آئیں. اب تو وہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا نا، خود اپنی زبان سے آپ نے تصدیق کی. اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے. ہاں بالکل، ایک گلوبل پرنسپل ہے. ایوبی صاحب ایک بزنس آپ رن کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو 50,000 مہینے کی آمدنی ہوتی ہے. اگر آپ کو 500 روپیہ ٹیکس دینا ہے اور آپ کو یہ شور ہے کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ خوشی سے دیں گے. جی جی لیکن اگر وہ ٹیکس آپ کی آمدنی کا 10%، 12% ہے، اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. جی جی اور اگر اس کے ساتھ آپ کے سر پہ آڈٹ ود ہولڈنگ کی پروویژنس کی تلوار لٹک رہی ہے تو آپ آ کے غالباً مجھ سے یا حسن صاحب سے کہیں گے کوئی رستہ نکالیں. تو یہ شاید ایک جہت ہے جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. صرف قانون کو ایوالو کرنا مقصد نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے وہ آسانی کرنا جس سے ہمارے ریونیو بھی بڑھیں اور لوگ خوشی خوشی وہ ٹیکس ادا کرنے کی سندھ طرف ریونیو آئے. بورڈ کے رستہ سر ہے. ریٹ ان سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی نسبت بہت زیادہ کم ہے. جی شاید یہی وجہ ہے ان کا ٹیکس بیس زیادہ بڑھ رہا ہے. سر یہ ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فیکچول بیسس پہ آئیں، میں پنجاب ریونیو کو ایک لیوے دیتا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر جو بڑے بزنسز ہیں وہ سندھ میں ہیڈ کوارٹرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ہارمونائزیشن کا ایشو بھی چلتا ہے نا، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. باقی سارے صوبے ایک طرف ہیں، سندھ ایک طرف ہے. جی جی باقی سارے صوبے کہتے ہیں گلوبل پریکٹس ہے کہ سروس جہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جی جی اس جگہ کو اختیار ہے لگانے کا. ٹھیک ہے. اٹس آل اباؤٹ منی. اب میں آپ کو بڑی فرینک آپ کے ناظرین کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. سندھ کہتے ہیں اس طرح تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. جی جی سندھ کہتا ہے نہیں جی، ہم تو کریں گے کہ پوائنٹ آف اوریجن کی بیسس پہ ہو جس میں بزنس مین پس رہے. سندھ کو یہ ضرور حاصل ہے کہ انہوں نے پہلے لاء ڈیولپ کیا، ان کے لوگ زیادہ ٹرین ہوئے. ظاہر ہے ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ وہ آگے ہیں اور بزنسز زیادہ ہیڈ کوارٹرڈ ہے. جی جی لیکن پنجاب کے پاس آبادی زیادہ ہے، پنجاب میں ٹرمینیشن زیادہ ہو رہی ہے. اور اب جس طرح ہم ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف آئے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم والیوم اوور مارجن پہ جائیں، ہم سیلف اسیسمنٹ پہ جائیں، ہم لوگوں کو اعتماد دیں، ہم وہ ہیرسمنٹ والے راستے کے اوپر نہ جائیں، تو ہم سندھ سے بہت حسن علی قادری صاحب، بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس طرح آڈٹ کے نوٹس بار بار موجودہ ٹیکس پیئر کیے جاتے ہیں، پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بھی وہ ٹرنڈ ایک دفعہ دوبارہ عروج پر جا رہا ہے. لوگوں کو جو کہنا ہے ایف بی آر کی طرح پی آر اے نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے. کیا ٹیکس بیس کی جو راہ میں رکاوٹ ہیں ٹیکس یہ نوٹسز، یا کرنے چاہیے آڈٹ کے لیے ہونا چاہیے، یا ٹیکس خلا کو بڑھانے کے لیے نئے ٹیکس پیئر کو لانے کے لیے اس پہ زور دینا چاہیے کہ نوٹسز پہ؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن علی قادری صاحب. قطعی طور پہ ہم نہیں کہتے کہ جناب آپ پروبنگ نہ کریں. ہمارا جو منطق ہے یا جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ٹیکس پیئر کے مائنڈ کو میچور ہونے. آپ اگر دیکھیں تو جو اس وقت آپ کی ٹیکس بیس ہے، کیا اس میں کیپیسٹی نہیں ہے؟ دیکھیں پی آر اے کو اس وقت کیا چاہیے؟ ریونیو چاہیے نا جی. اور جیسے سر نے فرمایا، سر کی بات کو میں آگے لے کے بڑھوں گا کہ دیکھیں ورٹیکل انٹیگریشن، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی بات سنتے ہوئے، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو شاید ان کے منہ سے ہم نے سنی اور ہم ایف بی آر کو کہتے آ رہے ہیں. دیکھیں ایف بی آر کیا کرتا ہے کہ وہ ہر سال ایک جھنڈا کھڑا کرتا ہے نمبر آف ریٹرنس کا، لیکن وہ جو جھنڈا کھڑا کرتا ہے اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو نیل کی ریٹرن 8-10 لاکھ وہ نیل کی ہوتی ہے. نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی جی، اس میں کوئی ٹیکس ریکور نہیں ہو رہا. تو انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ جی ہم نے پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں وہاں پہ کیا ہے کہ فائلر کو آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا، پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو آئیڈینٹیفائی. دیکھیں اگر تو آپ پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق ایک پوری پالیسی بنائیں. میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا. جی جی آپ ہمارے جو چیئرمین تھے افتخار قطب صاحب، جی جی اس وقت زین صاحب کا بھی بڑا ویژن ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ ایک اچھا چیز ڈیولپ کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کا رزلٹ بھی ہے،
تو وائی ڈو یو نیڈ ٹو گو فار این آڈٹ؟ آپ کو جی جی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ آڈٹ کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آڈٹ کے لیے تو آپ تب جائیں گے نا جب آپ کی ٹیکس بیس میچور ہوگی. دیکھیں آڈٹ کا کانسیپٹ وہاں جیسے عمر بھائی نے کہا بالکل ٹھیک درست کہا, میں اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ جناب آڈٹ کا کانسیپٹ وہاں کامیاب ہے جہاں آپ کی ٹیکس بیس اتنی میچور ہے کہ آپ اس کا آڈٹ کر سکیں. ابھی تو آپ نے اپنی ٹیکس بیس جو ابھی آپ کی ڈیولپ نہیں ہوئی اس کا پوٹینشیل آپ شاید پراپر ٹچ نہیں کر سکیں. اس کو جب آپ پراپر ٹچ کر لیں گے تو دین یو کم فار آڈٹ. دوسرے سوال کا جواب دینا میں ضروری سمجھوں کہ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ آڈٹ نہ کریں. ہمارا اختلاف کیا ہے آڈٹ سے انفورسمنٹ؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو اتنا میچور ہونے دیں. آڈٹ کی اگر کوئی پالیسی آپ لے کے آنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کی ایک ریزنیبل پالیسی ہونی چاہیے کہ 5 سال کے اندر ایک ٹیکس پیئر کو آپ چیک کریں. یا مثال کے طور پہ اگر آپ انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں تو انفورسمنٹ میں بھی یہ دیکھا جائے, جیسے میں نے ابھی ریسنٹ کیسز میں دیکھا پی آر اے کے ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے کچھ کلائنٹس تھے جو کہ شادی ہال اور ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ تھے. ان حالات میں بھی ان کو فائلنگ آف ریٹرن کا نوٹس ایشو ہوا کہ جناب آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی تو ہم آپ کو اتنی پینلٹی ڈالیں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پی آر اے کو اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ حضور والا اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیجیے. اور دیکھیں یہ بات آلریڈی جیسے سر نے کہا ورٹیکل ٹیکس بیس کی یہ انہوں نے خود ثابت کی, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آئی ووڈ گو بیونڈ سیئنگ دس کہ یہ ایف بی آر کے لیے بھی ایک سبق ہے. جی جی. اگر وہ سمجھ سکیں کہ جناب آپ بھی پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو دیکھیں, فائلر کی طرف نہ جائیں. ایک میں رجسٹرڈ بندہ ہوں, مجھ سے بار بار نوٹس کے ذریعے چیزیں مانگی جا رہی ہیں, مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے افسر کو یا نئے ٹیکس پیئر کو پر فوکس کرنا چاہیے؟ میرا مختصر سا جواب. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پوٹینشیل ہے نا جی جی. پوٹینشیل آپ کا نیا ٹیکس پیئر ہے اور اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایف بی آر والا ٹرینڈ چل جائے. کہ جی جی مثال کے طور پہ کوئی ایسا ٹیکس پیئر ہے جو بالکل ہی کنسیل کر رہا ہے, جی جی وہ تو دیکھیں نا آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ چیز ہے. جی جی. لیکن آپ ٹرینڈ یہ نہ بنا لیں کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. جی جی. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو نوٹسز جاتے ہیں اس سے بات ہو رہی ہے, آپ کے کسی افسر کا اس کے اوپر نمبر نہیں ہوتا جس سے وہ رابطہ کر سکے, یہ نہیں پتہ ہوتا وہ مین بلڈنگ میں بیٹھا ہے, دوسری بلڈنگ انفورسمنٹ کی بلڈنگ میں افسر بیٹھا ہے, یا وہ ایک ٹیکس پیئر پہلے تو 4 وکیلوں کے پاس جاتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, اس کے بعد افسر کو ڈھونڈتا ہے افسر کہاں بیٹھا ہے. تو کیا ایک 100 روپے کی سیما آتی ہے کہ افسر کو پی آر اے نہیں دے سکتا, آپ اس میں نمبر دیں جس طرح ایف بی آر کرتا ہے, نوٹس کے اوپر نمبر ہوتے ہیں, وہ بندہ اپنا فون کر کے پوچھتا ہے میرا کیا مسئلہ ہے, آسانی کے لیے ہو سکتا ہے, ممکن ہے. میں سر آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جی جی. اور یہ ہم نے ریسنٹلی یہ پریکٹس شروع بھی کر دی ہے کہ کانٹیکٹ نمبر اور ڈیٹیلز پوری موجود ہونی چاہیے تاکہ جو ہے کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. جی جی. تو یہ اسٹارٹ ہوا ہے پروسیس اس وقت سے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی. اٹس اے ڈپارچر فرام دا پاسٹ بٹ اٹ ہیز بین اسٹارٹ. سر رمس کے ذریعے ایک انعامات دینے کا پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ایک ٹرنڈ چلایا تھا, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی تھی پی آر اے ہے, لیکن اس کے بعد آج تک پی آر اے بالکل خاموش ہے, کوئی شعور آگاہی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی مہم نہیں ہے. جدت جو آپ پی آر اے میں لا رہے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اقدامات پی آر اے کر رہے ہیں؟ سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہم چیزیں اچھی کر رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور ان کو اس کے بینیفٹس بھی پہنچنے چاہیے. اس میں ہم یہ کووڈ کے پیریڈ کے بعد جو ہے ہم نے اس کی اسٹریٹجی بنائی ہے. ان فیو منتھس ٹائم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بہترین رزلٹس ہیں. 32 ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب میں, جس طرح سندھ سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, ٹیکس خلا موجود ہے, صرف آپ کا پی آر اے زیادہ فوکس صرف لاہور پہ ہے, یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس سے باہر ہم ٹیکس پیئر کو نہیں لا سکتے؟ نہیں ایسے نہیں ہے سر. ہمارے جو سندھ سے ڈفرینٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پریزنس جو ہے جی جی. وہ مختلف جگہوں پر موجود ہے. یعنی ہم راولپنڈی میں بھی موجود ہیں, ہم گجرانوالہ میں بھی موجود ہیں, ملتان میں بھی موجود ہیں, رحیم یار خان میں بھی موجود ہیں, لاہور میں بھی ہیں اور فیصل آباد میں بھی ہیں. جی جی. تو تقریباً جو ہے پورا پنجاب اس کے اندر میجر جو ہبز ہیں وہ کورڈ ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور یہ اٹس نو ڈینائنگ فیکٹ کہ لاہور کے اندر سے ہمیں میجر ریونیو آتا ہے. جی جی. تو وہ سر اگر ہم اس کو پیرلل ڈرا کریں ایف بی آر کے ساتھ تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہی ٹرینڈ ہے کہ کراچی جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ریونیو آتا ہے, پھر لاہور آتا ہے, پھر اس کے بعد باقی اسٹیشنز جو ہیں آتے ہیں. تو فوکس تو ہم نے سب پہ رکھا ہوا ہے, اور سندھ سے میرے خیال میں زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے فوکس, لیکن عوام میں جو شعور آگاہی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ لاہور میں ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ ٹیکس پیئر ہے. عمر ظہیر میر صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بی ٹی پی پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, ٹیکس بیس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ٹیکس کھلا ہے
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बेहतर तरीके से उस पर पहुंच सकती है? इनकी और इनकी सारी टीम बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रही है, बट कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अयूबी साहब, सबसे पहले तो जो मैंने शुरू में भी बात की थी, ये तय कर लें कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि 11 करोड़ के सूबे के एक एक बंदे को हम चेक कर सकते हैं? जी जी। अगर है तो कर लें, और अगर नहीं है तो फिर सोचें क्या ग्राउंड रियलिटी है। क्या हमारे 11 करोड़ के सूबे में सारे लोग पढ़े लिखे हैं? वो तो अगर लिटरेसी हैं रेट तो बहुत कर कम लें, है। वो तो मैं और पहले अगर कह रहा हूँ, नहीं है, इसको उर्दू में कहावत, इनको उर्दू में ला के हर बंदे को बताना चाहिए, जनाब ये जी आसान है आना आपके लिए। सर, उर्दू से एक स्टेप आगे, मैं आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि मार्केटिंग ब्रांडिंग एक तरीक़ाकार है, टेक्निक है। जैसे पहले इनका होता था रिम्स के हवाले से प्राइस वगैरह, ये वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं थी, लेकिन वो लोगों में एक काफ़ी क्रेज़ और अवेयरनेस जनरेट होती है। जी इस तरह जी की चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव है। जी जी फिर जो हमने शुरू में बात की, ये सारा कुछ आपका ज़ीरो हो जाएगा अगर उसमें हैरेसमेंट का एलिमेंट होगा, अगर उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी लोगों की कैपेसिटी से। हम यूरोप नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हैं, यहाँ पे सर्विसेज का अक्सर तबका लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आता है। उनको आप उसी नुक्ता नज़र से देखें। एफपीआर गुड्स पे भी जा रहा है। एफपीआर के में पोर्टफोलियो में मेजर टारगेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या एलीट है। एफपीआर उस तरह की प्रैक्टिसेस करके, ऑल्दो वो भी आइडियल नहीं, जैसे हसन ने भी कहा, लेकिन वो करके सरवाइव रह सकते हैं। जी जी पीआरए की जो टारगेट बेस है सर्विसेज, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठे हुए, जी वहाँ पे उस तरह के सेगमेंट्स नहीं बैठे हुए, वहाँ पे वो स्ट्रेटजीज़ बैकफायर करेंगी। जी जी मतलब मुझे बहुत खुशी हुई सर ने बताया कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और आगे जाएंगे, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में आज बताता हूँ जी जी कि अगर सिर्फ ये चंद चीज़ें कर लें ना, ये 100 बिलियन को 500 बिलियन तक ले जाना कोई इशू नहीं पंजाब में। कोई मसला नहीं है। आप कॉस्ट रिड्यूस कर दें, सीरियसली वॉल्यूम ओवर मार्जिन पूरी दुनिया की प्रूवन स्ट्रेटजी है। उमर साहब ना, मुझे एक दोस्त लाइन पे हैं, उनको भी लेना है, लेकिन एक छोटा सवाल मैं अब वापस आपसे पूछता हूँ। जो सूबों के दरमियान आपस में इख्तलाफ आते हैं वफाक के सूबों के, उनको हल करने के लिए कोई नेशनल टैक्स यूनिट हमें बनाना चाहिए, कोई इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए ताकि इनके सूबों के इख्तलाफात दूर हो सके और एक रिटर्न हो सके, टैक्स पेयर के लिए आसानी हो सके। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मलक हारून अहमद साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मलक हारून साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से बात हो रही है, आप क्या समझते हैं किन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है? तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि नंबर 1 कि विदहोल्डिंग टैक्स रजीम जो है बहुत हार्श है। कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कॉर्पोरेट में इनएक्टिव टैक्स पेयर है, उन तमाम का 16% सेल्स टैक्स जो है उसकी विदहोल्डिंग की बात की गई है। जबकि उनका अपना इनपुट भी होता है, वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। दूसरा, यहाँ पे लोगों का इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ़ंड्स इकट्ठे हो चुके हैं, रिफ़ंड का मैकेनिज़्म नहीं है, जो मैकेनिज़्म दिया गया वो क्लियर नहीं है। फिर इसी तरह से जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, उन लोगों का रिफ़ंड बनता है, उनको नहीं दिया जा रहा। जैसे कि हमारे एक्सपोर्टर हैं, इस वक्त हमें सर्विसेज IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा। फिर सूबों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ आपस में, और फेडरेशन और सूबों के दरमियान एक कॉमन सेल टैक्स रिटर्न की बात की गई थी कि वो कर ली जाएगी, उसकी डेडलॉक था कि हम सब पाकिस्तान में एक रिटर्न हो जाएगी, टैक्स पेयर को डिफरेंट रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। वो सारा कुछ अभी तक नहीं हो पाया। फिर इसी तरह से सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जी ये जो डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर है, रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पे टैक्स होगा, फेडरेशन में टैक्स होगा, प्रोविंस में टैक्स होगा, उस पर अभी भी कई जगह पे कन्फ्यूजन है। डिज़ाइनर वेयर जो हैं वो कहाँ पे टैक्स होंगे, फेडरेशन में टैक्स होंगे, प्रोविंस में टैक्स होंगे। टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है फेडरेशन में टैक्स होगा, प्रोविंस में टैक्स होगा। तो ये झगड़े बहुत सारे चल रहे हैं। फिर सूबों के अंदर मसले हैं कि जी एक सूबा कहता है कि जी ये सर्विस यहाँ पर टैक्स होगी, एक सूबा कहता है यहाँ पर टैक्स होगी। तो एक नेशनल टैक्स कमीशन हो जहाँ पे ऐसे इश्यूज़ जो सूबों की सर्विसेज और फेडरेशन के दरमियान इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए, इस मसले को हल किया जाए। ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसी तरह अभी जैसे एक डेफिनेशन दी है गवर्नमेंट ने कि जी SRB ने कि जी जो सर्विसेज आप रिक्वायर करेंगे फ्रॉम जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे नॉन रेजिडेंट से, वो इनपुट एडजस्टेबल है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल बात है कि आप पाकिस्तान में
کسی نان ریزیڈنٹ سے کسی سیل ٹیکس انوائس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور آپ اس کا سیل ٹیکس پے کرتے ہیں اور آپ اس کا ان پٹ اگر کلیم نہیں کر پاتے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح کنسٹرکشن سیکٹر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اسٹیل کی آئٹمز ہوں یا ان کی سیمنٹ کی آئٹم ہوں جس کے اوپر جو سیل ٹیکس پے کیا جاتا ہے وہ اسپیشل ریٹ پہ ہے، پر الیکٹریسٹی یونٹ پہ ہے یا دوسری ریزنز پہ ہے، پر ٹن پہ ہے، تو اس کے اوپر جو سیل ٹیکس وہ پے کر رہے ہیں وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا، ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ تو یہ جو ان پٹ ہے ان کو الاؤ کیا جانا چاہیے۔ پھر ای پی سی کانٹریکٹرز کی جو آف شور پارٹ ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ پروونسز میں ٹیکسیبل ہے، یہ بالکل اللاجیکل ہے، کیونکہ وہ تو ایک سپلائی کمپوننٹ ہے جو کہ امپورٹ ہوتی ہے ان دا نیم آف دا امپلائر، اس کو پروونس کے اندر سروس کا پارٹ بنانا وہ بالکل غلط ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں بہت کلیئرٹی چاہتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری انویسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی، بہت سارے لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہیں، کمپلائنسز بہت زیادہ اس سے بڑھ گئی ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز فیڈریشن میں علیحدہ ہے، پروونسز میں علیحدہ ہے، انکم ٹیکس کے علیحدہ ہے، سیل ٹیکس کے علیحدہ ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے آن لائن انٹیگریشن کا لا بنایا جس میں سروسز جو ہیں انہوں نے بہت سارے سروس سیکٹر ہیں، پیتھولوجیکل لیبز ہیں، لیبارٹریز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، میرج ہالز ہیں، ان تمام کو اب اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا۔ ہاسپٹلز ہیں جن کو انہوں نے آن لائن انٹیگریشن میں لے کے جانا ہے۔ یہ سروسز اب ایک طرف تو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک آن لائن انٹیگریشن کی ریکوائرمنٹ آئی، پروونشل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ آئی، اس کی ڈاکومنٹیشن جب سیل ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے تمام پارٹیز کے لیے سب کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا دینے کے ساتھ ساتھ اب یہ آن لائن انٹیگریشن وہاں پہ آپ کو کیمرے لگانے پڑیں گے، سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ فیڈریشن اور پروونسز آپس میں بیٹھ کے ایشوز کو سیٹل کریں اور ون رپورٹنگ اسٹرکچر بننا چاہیے، جس کے بعد ٹیکس پیئر جو ہے وہ اس ملٹیپل اوبلیگیشن سے اس کی جان چھوٹنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، دیکھیں دنیا جا رہی ہے تجارتی طور پہ بڑے بڑے کانٹیننٹس یا مختلف ملکوں کی ایک یونیسن تجارتی لحاظ سے۔ ہم اکثر یورپین یونین کی بات کرتے ہیں، آپ ایک ملک سے پورے وہ یورپین یونین میں کئی بھی ٹریڈ کر لیں، ایک انسیڈنس آف ٹیکس ہوتا ہے۔ آپ ایک ٹیریٹری سے دوسرے میں جاتے ہیں، آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ دوسرے ملک سے تجارت کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے بریک میں، ڈاکٹر صاحب بھی ان کی شفقت ایگری کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا بزنس مین ہے جو پورے ملک میں کر رہا ہے تو میں آپ کے ناظرین کے لیے ذرا نقشہ کھینچ دوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جی کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹرڈ ہے، سندھ ریونیو بورڈ اس کو نوٹس بھیج دیتے ہے، نوٹس بھیج کے اسے کہتا ہے بھائی آفس آپ کا ادھر ہے، ادھر آپ ٹیکس دیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، اتنے میں اس کو پنجاب یا کے پی سے نوٹس آ جاتے ہیں کہ آپ نے بزنس تو ادھر کیا ہے، ادھر ٹیکس دیں۔ ابھی وہ سر پکڑ کے سوچ رہا ہوتا ہے ادھر ٹیکس دوں، ادھر ٹیکس دوں، اتنے میں ایف پی آر بھی جا کے کہتا ہے میری بات سنیں، ایکچولی تو یہ سروس ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ گڈز ہیں، تو آپ ادھر ٹیکس دیں۔ اس کے بعد پھر وہ بھاگا بھاگا عدالتوں میں جاتا ہے، اسٹے لیتا ہے، پھر اس کے وہ مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ ہماری جی اے سی سی اے کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک ریسرچ اسٹڈی کی ہے، صرف کاسٹ نہیں، بزنس کے ریٹس نہیں صرف کہہ رہا، ٹیکس ریٹس، جی کمپلائنس پہ جو وقت لگتا ہے نا، جی اس خطے میں یورپ امریکہ کی مثال نہیں دے رہا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز، جس خطے میں ہم لوکیٹڈ ہیں، پاکستانی بزنس مین کے اوپر سب سے زیادہ کمپلائنس برڈن ہے، اور اخراجات ہیں جو الگ ہیں، سب سے زیادہ اخراجات ہے، سب سے زیادہ کمپلائنس برڈن ہے، اور سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گلوبل اکانومی میں کمپیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے ٹیکس لینا ہے۔ دیکھیں نیشنل جو ہمارا ٹیکس کمیشن ہے اس میں کافی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جو ہمیں بھی اطلاعات ہے، ڈاکٹر صاحب بھی شیئر کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ ایک اسپرٹ نہیں آئے گا کہ سوچ کو براڈ کریں کہ اگر کیک کا سائز بڑا ہوگا تو ہر ایک کو پائی زیادہ ملے گی، تب تک اس کا حل نہیں آئے گا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں چارج لینا پڑے گا، اگر کوئی 18 امینڈمنٹ میں چینج ہو سکتا ہے جیسے بھی کانسنسس سے، کم از کم ان اسپیکٹس کے اوپر ضرور کریں، ورنہ پھر ایک ہی آخری راستہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایف بی آر فیڈرل کے ریونیو میں سے شیئر کریں، تو جن پروونشل اتھارٹی کو اعتراض ہے وہ کریں گے، اور ایوبی صاحب اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی وہی ہوگا جو 2010 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے، تمام تر چیزوں کے باوجود، تمام تر انسینٹیوز کے باوجود بزنس اس طرح ریوائیو نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ریگولیٹری انوائرمنٹ کی مثال ہے ایک کیج کی، آپ وہ دائرہ کار سخت سے سخت کریں،
बिज़नेस को आप सफोकेट कर रहे हैं, बाउंड्री आपने हर सूबे पे अलग लगा दी है, तो बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, जी। इकोनॉमी का साइज़ कैसे बड़ा होगा। तो ये आपका सवाल बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, और ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि सिर्फ सूबों की नहीं, जी जी सूबे और एफपीआर की भी आपस में हार्मोनाइजेशन के ऊपर सेटलमेंट हो, वंस एंड फॉर ऑल ये इशू ख़त्म हो, ताकि बिजनेसमैन सुकून से मुल्क अपना में एक कारोबार मुल्क भी के कर तौर सके पे जी, बिजनेस और करें। टैक्स भी दे सके। हसन अली कादरी साहब, जो पीआरए में विद होल्डिंग की रजीम है वो बड़ी हार्ड है, ये होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, बात है विद होल्डिंग रेजिम को हम हमेशा से मतलब आप कह सकते हैं कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे, और चाहे वो एफबीआर के अंदर हो, चाहे वो पीआरए के अंदर हो, उसके अंदर उसूली तौर पे हम क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि सिलसिलेकार यूँ चल रहा है कि अगर हम एफबीआर की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब अगर हम पीआरए की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उनका तो डोमेन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वो सेल टैक्स ऑफ सर्विस है, उसमें कोई हद नहीं। लेकिन देखिए, जब आप विद होल्डिंग की तरफ लेके जाते हैं ना, तो येट अगेन जैसे उमर भाई ने कहा, अब आप ज़रा आलम देखें कि एक शख्स है जिसको आपने कहा कि जनाब आप अपनी कंप्लाइंस करें। एक तो आप टैक्स काटेंगे, सबसे पहले जनाब इनकम टैक्स काटें, आप इसको पेमेंट करते हैं। फिर आप कहते हैं जी इनकम टैक्स तो अब आपने काट लिया, अब आप ऐसा करें कि आप पीआरए में काटें। अब पीआरए अगर उसने काट लिया तो मिसाल के तौर पे कोई और प्रोविंशियल अथॉरिटी है, तो वो अगर कहती है कि विद होल्डिंग रजीम है, तो उसका अब ये अगर चीज़ शुरू हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिससे मुझे खौफ है, मैं ये नहीं कहता कि विद होल्डिंग रजीम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस चीज़ का मुझे खौफ है वो ये है कि हम करते क्या हैं कि हम टैक्स पेयर को एक बॉन्डेड लेबर समझ लेते हैं मादद के साथ, जिस और तरह हम उससे ही सारा काम ले रहे होते हैं कि जी आप ही टैक्स काटें, आप ही टैक्स पे करें, आप ही कंप्लाई करें, आप ही ऑडिट का। हसन भाई, थोड़ा सा मैं नाजरीन को ये थोड़ा सा नाजरीन को हमारे ये बताइए, ये विद होल्डिंग एमरजेंसी की सूरत में टैक्स लिया जाता है, ये क्या ये कानून है प्रॉपर? जिस तरह अब हम एफबीआर 85% पे विद होल्डिंग पे चला गया, एमरजेंसी की सूरत में ये टैक्स लगाए गए थे, लेकिन वो प्रॉपर अब कानून बन गया। देखिए, वो एक प्रॉपर कानून है, बाकायदा इसके अंदर पीआरए के अंदर विद होल्डिंग रूल्स है, बाकायदा लॉ है, और आपको ये कहा गया है कि आप अगर मतलब प्रिस्क्राइब पर्सन है तो ऑब्वियसली आपने टैक्स काट के पेमेंट करनी है, ये बिल्कुल प्रॉपर लॉ है। लेकिन जैसे अभी उमर साहब भी डिस्कस कर रहे थे, देखिए मामला कुछ यूँ है कि आप बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। जी जी अब देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना आपकी, वो इस वक्त थ्रेट में है। थ्रेट में किस वजह से है कि हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट है, लाइक पीआरए है। अब जैसे सर ने बात की, अच्छा पीआरए को एक चीज़ में बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये इनिशिएटिव लेते हैं कि जनाब भी कहते हैं सिंगल रिटर्न। जी लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब सिंगल रिटर्न की आप बात करते हैं तो जब डेपोजिशन सिंगल होगी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि जी एफबीआर को भी उधर हो जाना चाहिए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि जो डिवीजन ऑफ फंड्स है वो किस तरह चलेगा। अब डिवीजन ऑफ फंड्स के अंदर अब आप देखें, जैसे एसआरबी है, वो इस चीज़ पे कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि जी और रजिस्ट्रेशन वाले स्टांस को वो छोड़ दें। हम यहाँ पे अगर पीआरए की बात करें तो हम टर्मिनेशन वाले स्टांस को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो हार्मोनाइजेशन है ना, देखें जैसे नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी मुनक़िद हुई थी ICAP की 2018 में, तो मैं वहीं पे था, तो उस वक्त शब्बर साहब वाज ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, वो बेसिकली उस वक्त चेयरमैन नहीं था। तो उस वक्त गालिबन जब उनसे डिस्कस हुआ तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, और वहाँ पे हमने सवाल भी किया। तो हमने कहा जी ये जो ईस्ट ट्राइब आप ला रहे हैं या आप एक सिस्टम करना चाहते हैं फाइलिंग का, तो उसमें देखें हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ होगी तो ही हार्मोनाइजेशन ऑफ सिस्टम हो सकेगी। और जहाँ तक जो विथहोल्डिंग की आपने बात की ना, उसमें हमें सबसे बड़ा ख़तरा मुझे ये लगता है कि जब आप विथहोल्डिंग के ऊपर आप ले जाएंगे ना, तो फिर वही मामला होगा कि आप कहेंगे कि ठीक है जी टैक्स विदहेल्ड हो जाए और वो जमा हो जाए। और जैसे कि एफबीआर में भी यही हो रहा है कि विथहोल्डिंग पे आप चल रहे हैं। आप ये देखें ना कि एफबीआर में तो आलम ये हो गया है कि वो कहते हैं जी एडवांस टैक्स जो है वो भी बजट का पार्ट है। ठीक है। तो अगर आप विथहोल्डिंग पे ले जाएंगे तो यू आर गिविंग योर जॉब टू द टैक्स पेयर। देखिए, बिल्कुल विथहोल्डिंग कीजिए जहाँ ज़रूरी है एक एक्सटेंट तक, लेकिन खौफ ये है कि अगर इस विथहोल्डिंग को इनकरेज किया गया जी जी अल्टीमेटली ये मुनासिब मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, विद होल्डिंग के हवाले से जिस तरह हसन अली कादरी साहब ने तफसील से बताया, कोई उसमें कोई बेहतरी की तरफ आपका कोई कदम है? दूसरा ये भी बताइएगा, पीआरए जो दूसरे सूबों से जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हैं दूसरे हैं, वो कोई हल तलब हो चुके हैं या नहीं? और दूसरा जो पंजाब जिस तरह एफबीआर के जो टैक्स लोग देते थे, आज तक एतमाद बहाल नहीं हो सका लोगों को, आपका टैक्स का पैसा कहाँ लगता है? क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से अपने जो ऑन सर्विस पे जो टैक्सेस हैं उनको एतमाद में लेने में कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती? आपका क्या कहते हैं इस पर? आपने सर 3 बड़े इम्पोर्टेंट सवाल पूछे। विद होल्डिंग का जो सर ने बात की है उससे हम भी एग्री करते हैं
کہ ود ہولڈنگ کے ریٹس جو ہیں وہ بتدریج کم ہو جانے چاہیے، تاکہ اس سے بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ کیش فلوز میں فائدہ ہوگا. اور اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ بزنس کو گرو کرانا ہے تو اس کی کیش فلو کے مسائل حل کرنے پڑیں گے، اور یہ ود ہولڈنگ کے ریٹس کو بتدریج کم کیا جائے. یہ ایف بی آر کے اندر بھی بہت ود ہولڈنگ ہے، اور یہ ٹرینڈ وہاں پر بھی 90% کے قریب ٹیکس جو ہے وہ اس طریقے سے ود ہولڈنگ سے آتا ہے. وہاں پر بھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ریٹس کم کریں. یہ سوچ بالکل دیر از اے کنسنسس اباؤٹ اٹ، لیکن یہ کہ اس کو بتدریج کم کرتے چلے جانا چاہیے. اور الٹیمیٹلی پھر جس طریقے سے آپ نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وی ہیو ٹو موو ٹو اے اسٹیج جہاں پر ود ہولڈنگ کم سے کم ہو اور باقی ہم ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہوں. یہ تو سر بات صحیح ہوگی. جو ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ کانفیڈنس عوام کو ہے اس بات کا کہ یہ ٹیکس انہی کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں گروتھ آ رہی ہے. جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے اسی سوال کا، وہ جو ہے وہ ایک جنرل ریئلائزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ بہت اچھی طریقے سے عوام کو بتانے میں کامیاب ہو جائے گی یا ہو رہی ہے کہ یہ ٹیکس انہی کے اوپر استعمال ہونا ہے. کہیں اسپتال میں لگنا ہے، کہیں ایجوکیشن پہ لگنا ہے، کہیں روڈ کی سیکورٹی مینٹیننس پہ لگنا ہے. تو یہ تو بڑے کلیئر بات ہے. ٹال مینوفیکچرنگ کا ایک ایشو کنٹینشیس ایشو ہے. ایف بی آر کا اس کے اوپر اپنا سٹانس ہے، اتھارٹیز کا اپنا سٹانس ہے. ایک ریگولر میٹنگز کا سیشن جو ہے وہ نیشنل ٹیکس کونسل کے فورم کے اوپر ہے، جہاں پر یہ تمام کنٹینشیس ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اور ہو رہے ہیں. ہوپ فلی نیئر فیوچر. ڈاکٹر صاحب ٹائم کم ہے، اگر نیا ٹیکس پیئر پنجاب ریونیو اتھارٹی میں رجسٹر ہونا چاہتا ہے، کیا فائدے ہیں؟ کیا اس کو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ لوگ اس میں رجسٹرڈ ہو سکیں. کوئی فائدے ان کو بتائیں، کون کون سی جدت پی آر ایل آ رہا ہے، وہ کیا کیا فائدہ دے گا اگر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو؟ سر ٹیکس تو ایک نیشنل ڈیوٹی ہے، اور اس نیشنل ڈیوٹی کو جو ہے وہ پرفارم کرنا اور ایک اسٹیٹ کے لیے کام کرنا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. جی جی. تو یہ تو ایک سر بینیفٹ ہے جو کہ ان بلٹ ہے ٹیکس، رائٹ اماؤنٹ آف ٹیکس، ڈیو ٹیکس پے کرنے کے اندر، کہ ہم اپنی ایک نیشنل ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈس دی بلڈنگ آف دس نیشن. تو یہ تو سر ایک پوائنٹ آ گیا اس کے اندر. اور جدت سر ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کلچر ایک چینج کر رہے ہیں. ہم کوئی کوئرسو میئر نہیں لے رہے، اور یہ ہم نے اپنی پالیسی کورونا کی وجہ سے اس دفعہ کوئی چھاپے مارے جائیں گے، کوئی بینک اٹیچ کیے جائیں گے، کیا صورتحال ہوگی؟ میئر نہیں لیں گے. ٹیکس پیئر کی ایجوکیشن، فیسیلیٹیشن اور براڈننگ کے ذریعے سے ہم اسے چلائیں گے. اور یہ جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کر لیا ہے کہ جس میں ہم ریٹرنز کو انکریز کر کے اور ورٹیکل براڈننگ کر کے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں، امید ہے کہ ہم اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے رہیں گے اور یہ سکسیزفل ہوگا. میری عوام سے اور ٹیکس پیئر سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں وی ہیو مووڈ اوے فارورڈ. اب وہ بھی آئیں اور اپنا ٹیکس دیں، تاکہ ہم نے آج 20 سروسز کا ریٹ کم کیا ہے، کل کو ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم اور بھی سروسز کے تمام سروسز کے ریٹ کم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، حسن علی قادری صاحب آپ کو بہت شکریہ، عمر ظہیر میر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.